یہ دو قسمیں تھی کہ جو افعال و حرکات اجسام عین اجسام سے صادر ہیں، اسباب خارجہ سے نہیں، تو ان کی دو قسمیں کی تھی نا. ایک یہ کہ وہ طریقہ واحدہ سے ان کا صدور ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ طرق مختلفہ سے ہو ان کا صدور. تو طرق مختلفہ کا بیان تو ہو گیا، اس کی مثالیں بھی دے دی. اب کہتے ہیں میاں وہ اما اللازم طریقۃ واحدۃ، وہ افعال و حرکات جو عین جسم سے صادر ہوں اور وہ بطریقہ واحدہ ایک ہی طریق ہو، تو کہتے ہیں فإنما نجد منه في الأجسام التي قبلنا ما يصدر لا بإرادة. عناصر میں اجسام قبلنا سے مراد عناصر عنصری اجسام جو ہیں ان میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ تو ایک ہی قسم کہ عناصر میں جو اجسام ہیں ان سے جو افعال و حرکات صادر ہوتے ہیں ایک طریقے سے، وہ لا بارادۃ تو ہمیں ملتے ہیں. افعال و حرکات غیر ارادیہ اجسام عنصریہ میں جو ایک طریقے سے ہو، طرق مختلفہ نہ ہو، ان میں ہمیں ایک قسم تو ملتی ہے. کون سی؟ لا بارادۃ. مثال دیتے ہیں کہ حبوط الحجر، جیسے دیکھو میاں حجر جو ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، جس میں عنصری ہے، اور اسی حجر سے یہ حبوط صادر ہے طریقہ واحدہ سے. سمجھ آئیے؟ لیکن یہ جو حرکت صادر ہے حجر سے، کیا یہ حجر بالارادہ یہ حرکت کر رہا ہے؟ حرکت حجر تو بلا ارادہ، اس کا ارادہ تو ارادے کا محل وہ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو ہمیں اجسام عنصریہ میں یہ ایک قسم ملتی ہے. سمجھ آئیے؟ حرکات یا افعال لا بارادۃ تو ہمیں ملتے ہیں، جیسے حبوط الحجر. لیکن کہتے ہیں ایک بات ہے، ملتی تو یہ ایک ہی قسم ہے. جو طریقہ واحدہ کو لازم پکڑے، ایک ہی طریقے سے صدور ہو اور نفس جسم سے صادر ہو وہ افعال یا حرکات. سمجھ آئیے؟ تو اس قسم میں تو ہمیں غیر ارادی حرکات و افعال تو ملتے ہیں، لیکن ارادی ملتے نہیں. البتہ اے میاں ذرائع لوگوں کی رائے میں دوسری قسم کا جواز بھی ہے، امکان بھی ہے. بالفعل تو ہمیں نہیں ملتی دوسری قسم، حرکت بالارادہ جو نفس جسم سے فعل یا حرکت صادر ہو اور وہ ایک ہی طریقے کو اس نے لازم پکڑا ہو اور وہ بالارادہ ہو، یہ چیز ہمیں ملتی تو نہیں ہے.
اجسام عنصریہ میں ہمیں یہی چیز ہاں، لیکن البتہ ذی رائے لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس سے مانع بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ وہ کہتے ہیں یار ممکن ہے مل جائے کہیں، ہمیں نہیں ملی، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا وجود حقیقت میں نفس الامر میں ہے ہی نہیں، ممکن ہے ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا لیکن الرأی لا یمنع من تجوید القسمین فیہ ایضا، دی رائے لوگوں کی جو رائے ہے وہ مانے نہیں ہے اس بات سے کہ میاں اس میں بھی دو قسمیں ہوں. جیسے مختلف الطرق میں دو قسمیں نکالی نا، لا بالارادہ اور بالارادہ، تو کہتے ہیں اس میں بھی ذی رائے لوگوں کی رائے مانے نہیں ہے اس بات سے کہ یہاں بھی دو قسم کے افعال و حرکات ہوں، بلا ارادہ بھی ہوں بلا ارادہ بھی ہوں. لیکن ہمیں بلا ارادہ تو ملتا ہے لیکن بلا ارادہ ہمیں ملا نہیں ہے، ایسے قسم کے افعال و حرکات ہمیں ملے نہیں، لیکن رائے اس سے مانی بھی نہیں. تو میں آگے یہ فَلَيْسَ يَنْقَبِضُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّا هُوَ لَازِمٌ طَرِيقَةً وَاحِدَةً مِمَّا يَصْدُرُ عَنْ إِرَادَةٍ. لہذا طبیعت میں انقباض اس سے نہیں آتا، بندش اس سے نہیں آتی، طبیعت اس کو روکتی نہیں ہے. سمجھائیے کہ میاں جو افعال و حرکات اجسام عنصریہ سے صادر ہے بطریقہ واحدہ، ممکن ہے کہ ان میں صادر بالارادہ بھی ہو، صادر بالارادہ بھی ہو. البتہ کہتے ہیں ایک بات ہے یار، وہ یہ کہ ہمارے پاس اس وقت تک دلیل بھی نہیں ہے اس بات پر، برہان بھی اب تک ہے. ممکن ہے مستقبل میں کہیں آ جائے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک شیئا، وہ الگ بات ہے، لیکن کہتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس اس بات پر کوئی برہان اور دلیل ہے نہیں ہے. ہاں البتہ رائے کا انقباض ہو، رائے کی منعیت بھی نہیں ہے، رائے مانی بھی نہیں ہے. سمجھائیے؟ اچھا ترجمہ کروں گا. وَأَمَّا اللَّازِمُ طَرِيقَةً وَاحِدَةً، وہ حرکات اور افعال جو جن کو لازم ہے طریقہ واحدہ، فَإِنَّمَا نَجِدُ مِنْهُ فِي الْأَجْسَامِ الَّتِي قِبَلَنَا، تو ہم پاتے ہیں ان اجسام میں جو قبلنا، جو عنصری اجسام ہیں، ان میں پاتے ہیں کیا چیز؟ ما يصدر لا بارادۃ، وہ افعال و حرکات جو صادر ہیں لا بارادۃ، یہ تو ہمیں ملتے ہیں کحبوط الحجر. لیکن الرائے لا یمنع من تجویز القسمین فیہ ایضا، لیکن ذی رائے لوگوں کی رائے جو ہے وہ مانی نہیں ہے تجویز القسمین ایضا کہ اس میں بھی دو قسمیں ہو، لا بالارادہ بھی ہو اور بالارادہ بھی ہو. لہذا فلیس ينقبض، رائے جو ہے یا طبیعت جو ہے وہ مانی نہیں ہے، انقباض نہیں لاتا، عن ان یکون مما هو لازم طریقۃ واحدۃ، کہ وہ افعال و حرکات جو لازم ہو طریقہ واحدہ پر، وہ ما یصدر عن ارادۃ، ہو سکتا ہے کہ وہ عن ارادۃ بھی صادر ہو جائیں. لہذا اس سے طبیعت میں انقباض اور تنگی نہیں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لازم طریقۃ واحدۃ ہے ان میں دو قسم دوسری قسم بھی پائی جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَإِن لَّمْ يَكُنْ وُقِفَ بَعْدُ عَلَى الْبُرْهَانِ الْمُورَدِ فِي مَوْضِعِهِ، ہاں اگرچہ واقفیت ابھی نہیں ہے، علم نہیں ہے ابھی تک برہان پر، دلیل پر، وہ دلیل جو وارد ہو اپنی جگہ میں، عَلَىٰ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، اس بات پر دلیل کہ امر ایسا ہی ہو،
کیا مطلب؟ وہ جو طریقۃ واحدۃ ہے اس میں بھی حرکات و افعال صادر بالارادہ بھی ہو، اس پر ابھی تک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی تک ہم واقف دلیل نہیں ہیں. تو میں آئیے چل میاں ہاں یہ وان الحرکات الفلکیۃ المتشابہۃ انما تصدر بارادۃ، اور اس بات پر دلیل بھی نہیں ہے کہ حرکات فلکیہ جو ہے وہ جو متشابہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو، انما تصدر بارادۃ، کہ وہ ان کا صدور بالارادہ ہے. اس پر بھی ہمارے پاس برہان ابھی تک نہیں. چلو والتخمين دون الجزم واليقين فإنه ما يدرينا أن الأمر فيما لا نجد له أسبابا خارجة كما رأيناه من صدوره عن المحركات أنفسها. فلعل هناك محركا خارجيا غير محسوس الذات أو محسوس الذات غير محسوس التأثير فإن المحرك قد يكون محسوس الذات لكن لا يوقف على تأثيره في بعض الرأي. فإنك إذا رأيت الحديد يتحرك إلى المغناطيس ولم تكن قبل ذلك واقفا على طبيعة المغناطيس فلعلك لا تتفتن لكون المغناطيس والمحرك ولكن مما بصر يوم. کہتے ہیں میاں دیکھو یہ تو ایک بات ہوئی کہ جو طریقۃ واحدۃ کو لازم پکڑا ہوا ہے، جو افعال و حرکات ایک ہی طریقے سے صادر ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم تو ہمیں ملتی ہے جو صادر لا بالارادہ ہے، لیکن بالارادہ والا صادر ہمیں ملتا تو نہیں ہے، لیکن رائے اس سے مانی بھی نہیں. یہ بتا دیا اس کے متعلق. اب کہتے ہیں یار وہ جو پہلی تقسیم ہم نے ذکر کی ہے، یہ متفنن الطرائع مختلف الطرائع، وہاں تو دونوں قسمیں ذکر کی ہے نا. دیکھا وَهَذَا إِمَّا يَكُونَ لَا بِإِرَادَةٍ كَإِسْتِحَالَةِ الْبُذُورِ وَنَبَاتٍ وَالنُّطْفِ حَيَوَانَاتٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى حَرَكَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمِّيَّةٍ وَكَيْفِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ أَوْ يَكُونُ بِإِرَادَةٍ كَتَحَرُّكِ الْحَيَوَانَاتِ بِالْحَرَكَاتِ الْإِرَادِيَّةِ إِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. یہ دونوں قسموں کا ذکر کیا نا اس میں. تو کہتے ہیں یار ہم نے ذکر تو دو قسموں کا وہاں پر کیا کہ جو مختلف الطرق ہیں اور وہ افعال و حرکات صادر ہیں عین اجسام سے، اور مختلف الطرق ہیں ان کی دو قسمیں، صادر بالارادہ اور صادر بغیر. تو ذکر تو ہم نے دو قسمیں کا کیا ہے وہاں، لیکن وہ بھی بات ایسی ہے کہ برہان اور حجت ہمارے پاس اس پر بھی نہیں. اس کی بھی دو قسمیں. تو اعتراض وہ نہیں، برہان نہیں ہے تو ذکر کیوں کیا؟ کہتے یار ذکر ہم نے کیا ہے ظن تخمین کے اعتبار سے. ہمارا غالب گمان یہ کہ اس میں دو قسمیں ہیں. جزم و یقین پر بنیاد رکھ کر ذکر نہیں کیا ہم نے، کیونکہ جزم و یقین حاصل ہوتا ہے کس سے؟ برہان سے. تو برہان تو ابھی تک ہمارے پاس ہے نہیں، تو جزم و یقین کدھر سے حاصل ہو جائے؟ اس لیے وہاں دو قسمیں جو ہم نے ذکر کی ہے وہ بھی ظن تخمین پر بنیاد رکھ کر ذکر کی ہے، برہان پر بنیاد رکھ کر ذکر نہیں کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں ترجمہ کرو ثم ما ذکرناہ من وجود قسم تقسیم الاول. ہم نے جو ذکر کی ہے کہ وہاں پر دو قسمیں ہیں تقسیم اول میں، وہ ایضا انما هو قبل العثور علی البرہان القائم علیہ. وہاں بھی جو ذکر کیا ہے وہ بھی ہم نے قبل الاطلاع علی البرہان، جو برہان قائم ہو اس دعوے پر،
تو ہمیں ابھی تک اطلاع اور علم نہیں ہے اس برہان کے، سمجھ آئیے، لیکن ہم نے ان کا ذکر کیا مما یتبادر الی الرائے علی سبیل الظن والتخمین، وہ تو ہماری رائے میں متبادر بات یہی تھی کہ یا اس کی دو قسمیں ہیں تو ہم نے ذکر کر دیے، اور ظن اور تخمین پر اس کی بنیاد ہے، دون الجزم والیقین، جزم و یقین پر اس کا اعتماد ہو نہیں ہے میاں، جزم و یقین پر اعتماد نہیں، کیوں نہیں؟ فإنه ما يدرينا أن الأمر فيما لا نجد له أسبابا خارجة كما رأيناه من صدوره عن المحركات أنفسها، اے میاں ہمیں کون بتائے گا، سمجھ آئیے، کہ جن چیزوں جن افعال و حرکات کے صدور کے لیے اسباب خارجہ نہیں، جن افعال و حرکات کے صدور کے لیے اسباب خارجہ عن الجسم نہیں ہے، تو وہ ضرور صادر ہے اس عینی جسم سے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ سمجھئے، یہ تو میاں برہان و دلیل ہو تو بات، تو ہم نے تو اے میاں بس رائے میں یہی آیا کہ یار جو افعال و حرکات ایسے ہیں جن کے اسباب خارجیہ ہیں تو چلو وہ صادر ہیں ان اسباب خارجیہ سے، اے میاں، اور جن کے اسباب و خارجیہ ہمیں نہیں ملتے، ہم نے کہا یار ان اجسام سے صادر ہے، تو یہ ظن و تخمین والی بات ہم نے کی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دلیل کدھر ہے ہمارے پاس؟ ہے میاں ممکن ہے کہ ان کے لیے بھی جن افعال و حرکات کی نسبت ہم نے نفس جسم کی طرف کی ہے، ممکن ہے ان کے لیے بھی اسباب خارجیہ ہوں لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، تو ہمارے پاس برہان تو نہیں ہے نا اس بات پر، حجت تو نہیں ہے اس بات پر کہ جن کے اسباب خارجیہ ہمیں نہیں ملے تو ہم نے کہا یہ عین جسم سے صادر ہے، اس پر کوئی برہان تو ہے نہیں، لہذا بات ظن و تخمین پر مبنی ہے، یہ بھی اور یہ بھی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ برہان پر مبنی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ فإنه ما يدرينا، کون سی چیز ہمیں یہ بتائے گی کہ ان الامر فيما لا نجد اسبابا خارجیہ، کہ معاملہ ان افعال و حرکات میں جن کے لیے ہم اسباب خارجیہ نہیں پاتے، کما رأیناہ من صدورہ عن المحرکات انفسنا، ہمیں آئیے جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو عین جسم سے صادر ہے، تو معاملہ ایسا ہی ہے نفس الامر میں بھی، یہ واقعی ان جسموں سے صادر ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ دلیل تو ہے نہیں، تو لہذا بات تخمین پر مبنی ہو گئی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں فَلَعَلَّ هُنَاكَ مُحَرِّكًا خَارِجِيًّا غَيْرَ مَحْسُوسِ الذَّاتِ أَوْ مَحْسُوسَ الذَّاتِ غَيْرَ مَحْسُوسِ التَّأْثِيرِ، کہ ممکن ہے اے میاں کہ ہمیں جن کے لیے اسباب خارجیہ نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار یہ عین جسم سے صادر ہے، تو یہ عین جسم پر صدور کا جو حکم ہم نے لگایا یہ برہان سے تو نہیں ہے، برہان تو ہے نہیں، لہذا عین جسم پر حکم ہم نے لگایا کہ یہ عین جسم سے صادر ہے، تو یہ حکم کیا ہے؟ غالب رائے پر مبنی ہے، ظن و تخمین پر مبنی ہے، دلیل پر مبنی نہیں ہے میاں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر وہ جن افعال و حرکات کی نسبت ہم عین جسم کی طرف کرتے ہیں، ممکن ہے وہاں بھی اس کے لیے اسباب خارجیہ ہوں لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، ہمیں آئیے، اس لیے کہتے میاں فَلَعَلَّ هُنَاكَ مُحَرِّكًا خَارِجِيًّا، شاید وہاں پر بھی ایک محرک خارجی ہو لیکن غیر مخصوص ذات، محرک خارجی ہے لیکن اس کی ذات مخصوصات میں سے نہیں ہے، اسی لیے ہمیں معلوم نہیں، یا ہے میاں او مخصوص ذات غیر مخصوص تاثیر، یا اس کی ذات تو مخصوص ہو لیکن اس کی تاثیر
محسوس نہ ہو. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے میاں فإن المحرک قد یکون محسوس الذات، محرک کبھی محسوس الذات ہوا کرتا ہے لیکن لا یوقف علی تاثیرہ فی بادی الرائے، اس کی تاثیر کا علم نہیں ہوتا ظاہر رائے میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو محسوس الذات ہی نہیں ہوتا محرک، تو کبھی محسوس الذات ہوتا ہے لیکن محسوس التاثیر نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ تو ایسا اسی قسم کا کوئی محرک ہو ان افعال کے لیے بھی جن کی نسبت ہم جسم کی طرف کرتے ہیں کہ یہ جسم سے صادر، ممکن ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اسی قسم کا محرک خارجی ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ اے میاں کبھی محرک محسوس ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر محسوس ہو نہیں. مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں دیکھو میاں اے مغناطیس ہے، ادھر آپ نے لوہا رکھ دیا، تو آپ کو پہلے سے یہ پتہ نہیں ہے، یہ علم نہیں آپ کو کہ مغناطیس کی طبیعت میں لوہے کے لیے جاذبیت ہے، یہ پتہ نہیں آپ کہ مغناطیس کی طبیعت میں کیا ہے، لوہے کو جاذبیت اس کی طبیعت میں داخل ہے، یہ علم نہیں آپ کو. تو ادھر آپ نے مغناطیس پڑا ہوا، تو ادھر آپ نے لوہا رکھ لیا، اب لوہا حرکت کرنے لگا، اس کے رینج کے اندر ہے نا، مغناطیس کے رینج کے اندر ہے، تو اس نے جناب وہ حرکت شروع کر دی. اب آپ کہتے یار اس کو یہ کیا ہو گیا، اس کو یہ لوہا تو میں نے رکھا تھا بھاری چیز ہے یار، یہ ادھر کیوں رکھتا، یہ ہلتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے، ادھر کیوں جا رہا. اب تم حیران ہو جاؤ گیا، یہ لوہا خود حرکت کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ تو ہے نہیں کہ یہ مغناطیس کھینچ رہا. تو آپ کیا کہیں گے، اے لوہا متحرک ہو گیا، لوہے نے حرکت کر دی. تو پتہ نہیں لوہے کے لیے اس کو کرامت بناؤ گے کہ کیا بناؤ گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو حرکت کی نسبت کس کی طرف کرو گے، لوہے کی طرف. کیوں کہ محرک تو محسوس ہے لیکن اس کی تاثیر کا آپ کو تو پتہ نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار لوہا حرکت کر رہے ہو، اے یار دیکھو 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 ادھر آؤ، لوگوں کو بلاؤ گے، آؤ دیکھو دیکھو یہ عجیب چیز ہے یار، لوہا حرکت کر رہا ہے. تو آپ حرکت کی نسبت کس کی طرف کرو گے، لوہے کی ذات کی طرف، اس جسم کے عین جسم کی طرف، عین لوہے کی طرف اس کی نسبت کرو گے کہ اس سے صادر ہے یہ حرکت، حالانکہ اس سے صادر ہے. تو اس کی طرف آپ لوہے کی طرف آپ نسبت کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے محرک کا آپ کو علم نہیں. محرک تو ہے لیکن اس کا آپ کو بالکل کہتے ہیں. اسی طرح ممکن ہے کہ یہ جو طریقتاً واحدتاً پر گویا کہ ہر افعال و حرکات صادر ہیں، ان میں بھی دو قسمیں ہوں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک بالارادہ ہو، ایک بلا ارادہ ہو. لیکن ہمیں نہیں ملا یار. سمجھ آئیے؟ یا اسی طرح جو اجسام ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جو افعال و حرکات صادر ہیں نفسی جسم سے، تو شاید ہماری یہ نسبت جو ہے نفسی جسم کی طرف یہ صحیح نہ ہو. سمجھ میں آئی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نفسی جسم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور درمیان میں کیا ہو، اس کے لیے کوئی محرک خارجی ہو، لیکن ہمیں اس محرک خارجی کا
علم نہیں ہے، یا وہ محسوس نہیں ہے، یا وہ محسوس ہے لیکن اس کا تاثیر کا علم نہیں ہے ہمیں، تو ہم اس لیے نسبت کرتے ہیں نفس جسم کی طرف. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں اس لیے برہان پر مبنی نہیں ہے ہماری یہ نسبت، سمجھ آئیے، بلکہ یہ ظن و تخمین پر مبنی. سمجھ آ گئی ہے؟ اسے کہتے ہیں فإنك إذا ترجمہ کرو فإنك إذا رأيت الحديد يتحرك إلى المغناطيس، جب آپ نے لوہے کو دیکھا کہ لوہا حرکت کر رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے؟ مغناطیس کی طرف جا رہا ہے. وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَاقِفًا عَلَى طَبِيَّةِ الْمِغْنَاطِيسِ، اور اس سے پہلے تمہیں مغناطیس کی طبیعت کا علم نہ ہو کہ یار مغناطیس تو لوہے کو جذب کرتا ہے، کھینچتا، اس کا علم تمہیں پہلے نہ ہو. اب تم کیا کرو گے؟ فَلَعَلَّكَ لَا تَتَفَتَّنُ، اور شاید آپ نہیں سمجھیں گے لِكَوْنِ الْمِغْنَاطِيسِ هُوَ الْمُحَرِّكُ، کہ اس کا محرک کون ہے؟ مغناطیس ہے. آپ کہیں گے یار او لوہا حرکت کر رہا ہے یار لوہا، تو حرکت کی نسبت آپ کس کی طرف کریں گے؟ لوہے کی طرف. تو یہ لوہے کی طرف آپ حرکت کی نسبت کر رہے ہیں، تو یہ عدم واقفیت محرک یا اس کی تاثیر پر مبنی ہے. اسی طرح ہمیں بھی، ہم نے جو پہلے بتایا کہ بھئی بعض افعال و حرکات جو ہے وہ نفس اجسام سے صادر ہے، تو ہم نے تو حکم لگا دیا، لیکن یہ حکم کیا ہے؟ ظنی ہے، تخمینی ہے. ممکن ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی محرکات خارجیہ ہو اور وہ مبنی ہو انہی محرکات خارجیہ پر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو ایک بات جو ماقبل کی تقریر کا خلاصہ بنتا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں طبعیات میں ایک چیز آپ اصول موضوعہ کی طرف مانیں گے اور اس پر دلائل جو ہے وہ الہیات میں آئیں گے. یہاں طبعیات میں آپ اس کو اصول موضوعہ کے طریقے سے مانیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ یہ کہ ان مبادیہ هذه الحركات التي لا نجد لها اسبابا من خارج، کہ یہ جو پیچھے ہم نے بتا دیا کہ بعض افعال و حرکات کی نسبت ہم نفس اجسام کی طرف کرتے ہیں، تو نفس اجسام کی طرف تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اسباب خارجہ کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ان حرکات کے لیے، ان افعال کے لیے بھی کوئی اسباب خارجہ عن الجسم ہے. ان اسباب خارجہ ہم نے پائے نہیں، تو ہم نے کہا یار ان اجسام سے ساتھ ہے. جس طرح وہ مغناطیس کی مثال دے دی کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مغناطیس بھی کھینچتا ہے لوہے کو، تو آپ نے دیکھا کہ لوہا تو جا رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، تو آپ نے کہا یار یہ لوہا حرکت کر رہا ہے. لوہے کی طرف، جسم کی طرف آپ نے حرکت کی نسبت کر دی، اس لیے کہ کوئی حرکت سبب خارجی آپ کو معلوم نہیں تھا. تو اسی طرح یہاں بھی جن حرکات اور افعال کے لیے اسباب خارجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے ان کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ اجسام کی طرف. اچھا، لیکن ایک بات یہاں پر ماننا پڑے گا، وہ یہ کہ اس قسم کے جو افعال و حرکات ہیں جن کے اسباب خارجہ ہمیں معلوم نہیں، تو ایک بات یہاں پر اصول موضوعہ کے طور پر ماننا پڑے گا کہ میاں انہی افعال و حرکات کے لیے مبادی کیا چیز ہے؟ قوہ.
قوتیں طاقتیں ہیں. تو میں آ گئی ہے جن اجسام کی طرف ہم اس حرکت یا فعل کی نسبت کرتے ہیں اسی جسم کے اندر کچھ قوت موجود ہے. وہ قوت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبدا ہے اسی حرکت یا اسی جسم کے، اور حرکت یا اسی فعل کے. اور وہ جو قوہ ہے میاں ان اجسام میں جو قوہ ہے وہ متعلقۃ بہا، وہ ان اجسام سے متعلق ہے، یعنی ان اجسام سے ان کا قوہ کا تعلق ہے. تعلق کا لفظ کہتے عام ہے، تعلق حلول کو بھی شامل ہے اور غیر حلول کو بھی ممکن ہے. وہ قوہ حلول کرتے ہوں ان اجسام میں، حال ہو ان میں، اور جسم کے لیے محل ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قوا ان اجسام میں حلول نہ کرتے، بس ان کا تعلق ہے. تو تعلق کا لفظ عام ہے، حلول کو بھی شامل ہے اور حلول سے عام ہے. تو ہمیں آئیے اسی فرما متعلقۃ بہا اعم من ان تکون حالۃ فیہا اولا، کہ وہ قوا ان اجسام میں حلول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. لیکن بہرحال ان قوا کا ان اجسام کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی قوا مبادی ہے انہی افعال و حرکات کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، وہ جو قوا ہے اجسام میں میاں ان کی 4 قسمیں، ان کی 4 قسمیں جو مبادی بنتے ہیں ان افعال و حرکات کے لیے جن کے اسباب خارجہ ہمیں معلوم نہیں. سمجھ رہے ہو؟ جن کے اسباب خارجہ ہمیں معلوم نہیں، ان قوا کی 4 قسمیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں فَتِلْكَ الْقُوَّةُ تَكُونُ عَلَى مَا أَشْعَرْنَاكَ 4 أَنْحَاءٍ. یہی قوا جس کی تفصیل ہم نے پہلے بتا دی آپ کو. اس تفصیل کا خلاصہ، ما قبل کی تفصیل کا خلاصہ یہ کہ ان قوا کی اب 4 قسمیں نکل آئی. ہمیں آئیے 4 قسمیں نکل آئی. دیکھو میاں، پہلی تقسیم ان افعال و حرکات کے جن کی نسبت ہم جسم کی طرف کرتے ہیں، ہاں اس جسم میں قوا ہے، وہ مبادی ہے. تو اس کی 2 قسمیں کر دی تھی نا. ایک یہ کہ علی نہج واحد علی طریقۃ واحدۃ، اور دوسرا علی طرق مختلفۃ. یاد ہے؟ جن افعال و حرکات کی نسبت اب اجسام کی طرف کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں نہیں بتائی تھی. ایک کہ ایک طریقہ کو ان نے لازم رکھا ہو، ایک طریقے سے حرکت یا فعل ہوتا. دوسرا ہے کہ ایک طریقہ کو لازم نہیں رکھا بلکہ مختلف طریقوں سے. یہ 2 بتائے تھے نا. تو کہتے ہیں ان 2 کی پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہم نے بتائی، ارادی اور غیر ارادی. یاد ہے؟ تو ٹوٹل قسمیں کتنی بن جائے گی؟ 4. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو 4 قسمیں بنے گی. دیکھیں گے اما قوت تحرک علی نہج واحد من غیر ارادہ،
سمجھائیے. یا وہ قوت کیسی ہوگی کہ حرکت دے گی جسم کو طریقہ واحدہ پر. تو طریقہ واحدہ پر تو پھر ارادی ہے کہ غیر ارادی ہے؟ تو من غیر ارادت ہے تو تسمى طبیعت ہے. اس قوت کا نام کیا ہے؟ طبیعت. دیکھا؟ او عن ارادت، اور اگر ارادی ہے تو تسمى نفسا فلکیتا. دیکھا؟ او لا علی نہج واحد، یا دوسری قسم کیا تھی کہ مختلف طرق سے. یاد ہے وہ دو قسمیں؟ تو مختلف طرق سے ہے تو میاں پھر اس کی دو قسمیں، ارادی ہے کہ غیر ارادی ہے. اس لیے فرمایا علی نہج، لا علی نہج واحد من غیر ارادت، تو پھر وتسمى نفسا نباتیتا. او عن ارادت تو تسمى نفسا حیوانیہ. دیکھا؟ یہ چار قسمیں بنی، چار میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ طبیعت. تو طبیعت ممتاز ہو گئی نا دوسروں سے. یہ جو آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہ وہ ان شئت ان يتضح امر، ان شئت ان يتخذ امر الطبیعت عندك مزید وضوح، یہ وہ مزید وضوح ہے. ہمیں آ گئی ہے کہ میاں اسی لیے فرمایا کہ فوضح بذلك امتیاز الطبیعت عن المبادئ الخارجۃ وعن النفوس الارضیۃ والسماویۃ. اس تقریر کے ساتھ وہ ہے کہ طبیعت ممتاز ہو گئی ہے میاں، مبادئ خارجہ سے بھی، نفوس ارضیہ اور سماویہ سب سے طبیعت جو ہے وہ ممتاز ہو. سمجھ آئیے؟ یہ ایک وضاحت ہو گئی ہے طبیعت کی. یہاں تک آئی سمجھ میں؟ ہاذا، خذ ہاذا، اس کو کھوپڑی میں جگہ دے دو، اس تقریر کو اس کھوپڑی میں جگہ دے دو تاکہ طبیعت کو پہچان سکو کہ طبیعت کس کو کہتے ہیں. وہ قوت جو نہج واحد سے حرکت دے رہی ہے اور وہ غیر ارادی ہو، وہ طبیعت، وہ قوت کا نام. سمجھے ہو؟ باقی کی تین قسمیں بتا دیے. وقت تعمم الطبیعت، پڑھو گے آگے؟ نہیں دیکھا ہے؟ اے شیوخ تھوڑا زیادہ دیکھا کرو اس کو، اسی حد تک تو کوئی طبیعت کی ایک تعریف تو ہو گئی ہے. کہ وہ قوت جس قوت کے افعال و حرکات ایک نہج پر ہو اور غیر ارادی ہو، اس قوت کا نام کیا ہے؟ جو چار قسمیں ہوئی تھی ان میں سے پہلی یہ قسم تھی نا. یہ یاد رکھو اصل طبیعت اس کا رکھو. اس لیے آگے بتائیں گے کہ یہاں جس طبیعت کی بات مقصود ہے وہ یہ طبیعت کہ وہ قوت جس کے افعال و حرکات ایک نہج پر ہوں اور غیر ارادی ہو، اس قوت کا نام کیا ہے؟ طبیعت. آج کے سبق میں آپ کو طبیعت کے لفظ کے مزید معانی اور مصادیق بتاتے ہیں. کہتے میاں طبیعت کے لفظ کا حقیقی معنی تو وہی جو پہلے گزرا، لیکن طبیعت کے لفظ کے مجازی معانی جو ہے وہ اور بھی ہے. اس نے فرمایا وَقَدْ تُعَمَّمُ الطَّبِيَّةُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى. قَدْ تُعَمَّمُ، قد کو تعمم پر داخل کر کے تقلیل کی طرف اشارہ کیا تو مجاز کی طرف اشارہ کہ یہ اطلاقات مجازی ہیں. کہتے میاں دیکھو
فتطلق تارة على كل قوة يصدر عنها فعلها بلا إرادة وإن لم يكن لازما طریقة واحدة. دیکھو جو بھی قوت ایسی ہو جس کے افعال بلا ارادہ، جس سے افعال و حرکات صادر ہوتے ہیں بلا ارادہ، اگرچہ ایک نہج پر نہ بھی ہو، ایک نہج پر نہ بھی ہو، مختلف طریقوں سے ہو، تو اس کو بھی طبیعت کہتے ہیں. اور جب اس کو طبیعت ہو گیا تو اب اے میاں یہ جو قوت ہے جس کے افعال بلا ارادہ ہو اور ایک طریقے سے نہ ہو، چاروں میں سے یہ کون سی چیز تھی؟ نفس نباتی نہیں تھی؟ اے میاں دیکھا، او لا علی نہج واحد من غیر ارادت وتسمى نفسا نباتیۃ. دیکھا، اس لیے فرمایا فتشمل النفس النباتیہ. اب طبیعت کا لفظ نفس نباتی کو بھی شامل. ایک اطلاق کو یہ ہے، اس معنی میں ہے وَتَارَةً عَلَى كُلِّ قُوَّةٍ يَصْدُرُ عَنْهَا فِعْلُهَا مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَإِنْ كَانَ بِإِرَادَةٍ. اور کبھی طبیعت کا لفظ بولا جاتا ہے اس قوت پر جس کے افعال و حرکات اس سے صادر ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے، من غیر رویت، بغیر فکر و نظر کے، بغیر سوچے سمجھے اس کے افعال اس سے صادر ہیں. وَإِنْ كَانَ بِإِرَادَةٍ، اگرچہ اس کے فعل، اس کے افعال و حرکات بالارادہ صادر لیکن بغیر سوچے سمجھے ہڑم کر کے بس کام کر دیا، کہتے بعد میں دیکھا جائے گا. جیسے پٹھان کرتے ہیں نا، بندے کو مارتے ہیں، دیکھا جائے گا بعد میں، پہلے بندے کو مارو اس کے بعد دیکھا جائے گا. پٹھان کہتے ہیں کہ اگر پہلے سوچتے ہو کہ اس بندے کو ماروں گا تو انجام کیا ہوگا تو پھر نہیں مار سکتے، پھر نہیں مار سکتے. پہلے مارو اس کے بعد دیکھیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں میاں، تو اگرچہ افعال تو بالارادہ ہی ہوتے ہیں، بالارادہ ہو لیکن بغیر سوچے سمجھے ہو، تو اس قوت کو بھی طبیعت ہے، اس پر بھی طبیعت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اے میاں فتشمل نفوس الحیوانات ایضا بالقیاس علی افعالها الارادیۃ الصادرۃ عنها من غیر رویۃ، کہ دیکھو پھر نفوس حیوانات کو بھی یہ طبیعت کا لفظ شامل ہو گیا. لیکن نفوس حیوانات کے تو دو قسم کے افعال ہوتے ہیں میاں، بعض تو سوچے سمجھے ہوتے ہیں تو بعض بغیر. تو وہ جو بغیر سوچے سمجھے کے بنسبت نفوس حیوانیہ کو بھی یہ لفظ طبیعت کا شامل سمجھ آئیے. اچھا، اس لیے فرمایا کہ میاں فَيَكُونُ الْعَنْكَبُوتُ إِنَّمَا يَشْبَكُ بِالطَّبَاعِ. جب نفوس حیوانیہ کو شامل ہو گیا طبیعت کا لفظ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو مکڑی نہیں ہے، یہ جو کوروں میں عنکبوت مکڑی جو جالے بناتا ہے، تو عنکبوت جالا بناتا ہے، لگا رہتا ہے، ایک دھاگا اس کے منہ اس کے ہیے سے نکلتا ہے، وہ آگے چلتا ہے اور دھاگا تو ایک جالا سا بنا لیتا. تو عنکبوت نے جالا بنایا میاں. اس کا مطلب یہ کہ جب نفوس حیوانیہ کو یہ طبیعت کا لفظ شامل ہو گیا
سمجھ آئیے؟ تو اب یہ عنکبوت جو جا رہا ہے اور دھاگا اس سے نکل رہا ہے اور جالا بنا رہا ہے، یہ بھی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کو بھی طبیعت کہیں گے، کیونکہ یہ جو تعریف ہے طبیعت کی کہ نفس حیوانی کو بھی شامل ہو جائے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو نفس حیوانی تو میاں عنکبوت کے اندر بھی ہے، وہ مکڑی کے اندر بھی ہے، تو لہذا اس کا جو جالا ہے وہ بھی بالطبع بنا رہا ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ بس وہ جا رہا ہے اور جالا بنا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لہذا فیکون العنکبوت انما یشبک بالطباع، وہ جو جالا بنا رہا ہے، یشبک شبکہ بنا رہا ہے، جالا بنا رہا ہے بالطباع، طبیعت کا تقاضا ہے، کیونکہ نفس حیوانی تو اس کے اندر بھی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ لیکن الطبیعت التی، اب یہ تو خیر طبیعت کے مختلف اطلاقات آپ کو بتا دیے، مجازی معنی بتا دیے، کہتے یہ معنی تو ہے، مزید معنی بھی بتائیں گے آپ کو طبیعت کے، لیکن کہتے ہیں یار اب یہاں پر جس طبیعت کی ہم تفتیش کر رہے ہیں وہ کون سی طبیعت ہے، اور جس طبیعت کی وجہ سے اجسام طبعیہ کو طبعیہ کہا جاتا ہے وہ کون سی طبیعت ہے؟ طبعیات کی بات ہے نا، تو جسم طبعی اس کا موضوع ہے، تو جسم طبعی کو کی جو نسبت طبیعت کی طرف ہو یا نسبت کی ہے نا، یہ طبیعت کون سی ہے؟ کیا معنی ہے اس طبیعت کا؟ کہتے ہیں وہ پہلا والا معنی ہے وہ قوت جس کے افعال و حرکات ایک نہج پر ہو اور بغیر ارادہ صادر، یہ جو معنی ہے طبیعت کا بحث کرنا مقصود اس سے، جو حقیقی معنی ہے طبیعت کا میں نے بتا دیا پہلے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں لیکن الطبیعت التی یتفحص عنہا ہا ہونا، لیکن وہ طبیعت جس کی تفتیش کی جاتی ہے اس سے اس مقام پر، اور والاجسام الطبیعت سمیت طبیعتا بالنسبت الیہا، اور وہ طبیعت جو اجسام طبیعہ کی نام رکھا گیا طبیعہ بالنسبت الیہا، اس کی طرف اس کی نسبت، وہ طبیعت کون سی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں انما ہی الطبیعت بالمعنی الاول الاخص، وہ کون سی طبیعت ہے؟ پہلے معنی سے، پہلا معنی جو طبیعت کا ہے کون سا تھا؟ وہ قوت جس کے افعال و حرکات ایک نہج پر ہو اور بغیر ارادہ، یہ قوت اصل میں طبیعت کا حقیقی معنی ہے، اور اسی سے بحث کرنا مقصود۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اور مزید معنی آپ کو بتاتے ہیں طبیعت کے اطلاقات، تو فرماتے ہیں ثم الطبیعت ربما تکون ہی الصورت بعینہا، اے میاں طبیعت کا اطلاق صورت نوعیہ پر بھی ہوتا ہے، ہر نوعہ کی ایک صورت نوعیہ ہے نا میاں، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ، نئے تفصیل وغیرہ میں پڑھ چکے ہو، تو طبیعت کا اطلاق جو ہے وہ صورت نوعیہ پر بھی ہوتا ہے، کما فی بسائط العنصریت، جیسے بسائط عنصریہ میں دیکھو میاں، پانی لے لو، ایک عنصری بسیط ہے نا پانی، چار عناصر ہے نا، چار عناصر میں سے پانی ایک،
تو میاں پانی کی طبیعت کیا چیز ہے؟ اس کی صورت نوع، اس کی صورت اے میاں دیکھو آپ پڑھ چکے ہیں کہ پانی جسم ہے نا، عنصر بسیط ہے، یعنی دوسرا عنصر اس کے ساتھ نہیں ملتا، صرف آپ پانی لیتے ہیں، آگ کو نہیں ملاتے ساتھ، تو اسی اعتبار سے تو عنصر بسیط ہے. لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے پانی کیا ہے؟ جسم. تو جسم اور اجسام کا بھی ایک نوع ہے. تو جسم میں حیولہ ہوتا ہے، صورت جسمیہ ہوتی ہے، اور صورت نوعیہ نوعہ کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اس پانی کے حیولہ کو، مادے کو، جس نے مائی صورت دے دی، جس چیز نے مائی صورت دے دی، وہی صورت نوعیہ بھی ہے، اور وہی صورت طبع بھی ہے، طبیعت بھی ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ سمجھے ہو؟ پانی جو عناصر میں سے ایک عنصر ہے، اس لیے عنصر بسیط کہتے ہیں، لیکن جسم تو ہے. تو جسم میں حیولہ صورت جسمیہ اور نوعہ ہو تو صورت نوعیہ بھی ہوتی. تو پانی تو ایک نوعہ ہے نا، لہذا جسم اس ماء میں، پانی میں حیولہ بھی ہے، صورت جسمیہ بھی ہے، صورت نوعیہ بھی ہے. لیکن جس صورت نے پانی کے حیولہ کو صورت مائی دے دی، صورت مائیہ دے دی، اس صورت کا نام کیا ہے؟ طبیعت بھی ہے اور صورت نوعیت. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، لیکن فرماتے ہیں یار وہ جو اس معنی میں طبیعت ہے، صورت نوعیہ کے معنی میں، وہ جو طبیعت ہے وہی غیر محسوسات. اے میاں وہ محسوسات میں سے نہیں، وہ صورت محسوسات میں سے نہیں. البتہ ہے تو شے غیر محسوس، لیکن وہ تصدر عنہا آثار محسوسۃ، خود بذات خود وہ شے غیر محسوس ہے، لیکن اس کے آثار محسوس ہیں. اس سے جو آثار صادر ہوتے ہیں وہ محسوس ہیں میاں. اور اس کی مثال دیتے ہیں وَإِنَّمَا تَصْدُرُ عَنِ الطَّبِيَّةِ الْوَاحِدَةِ الْآثَارُ الْكَثِيرَةُ فِي جَوْهَرِ الْمَاءِ بِجِهَاتٍ كَثِيرَةٍ. کہ دیکھو میاں شے تو ایک ہے، لیکن اس سے آثار کثیرہ صادر ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ وہاں جہات کثیر ہے میاں، تو ہر اثر کے صدور کے لیے الگ جہت ہے. دیکھو میاں الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، یہ جو قانون ہے کہ واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے، وہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد بجہت واحدۃ. اگر جہات کثیر ہو جائے تو پھر واحد سے کثیر آثار صادر ہو سکتے ہیں جب جہات کثیر ہو جائے. تو میں آگے یہ مثال دیتے ہیں. دیکھو میاں فل برودت مثلا، پانی سے برودت صادر ہے کہ نہیں صادر؟ پانی سے برودت صادر ہے. پانی سے رطوبت بھی صادر ہے.
پانی میں نمی بھی ہے نا، نمی، لیکن دیکھو میاں رطوبت کے لیے الگ جہاد ہے اور برودت کے لیے الگ جہاد ہے، جہاد کثیر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس جگہ فل برودت مثلا بالقیاس الی المتاثر عنہ، برودت کا صدور ہے ماء سے بالنسبت الی المتاثر عنہ. سمجھ آئیے؟ اے میاں کسی کی ایک کٹورا پانی کا بھر کے کسی کے اوپر پھینک دو سردی کے موسم میں، وہ ڈر ہو جائے گا. گیلا کر دیے یار تم نے، دیکھو کپڑے، سردی لگ رہی ہے، کپڑے گیلے کر دیے تو وہ متاثر ہوا نا، اس نے اثر قبول کر لیا نا، تو وہ کہتا ہے یار سردی لگ گئی، اوہ برودت لگ گئی، ہمیں آ گئی ہے. لیکن میاں والرطوبة بالقياس إلى المؤثر فيه المشكل له والميل بالفعل، اور دیکھو میاں رطوبت جو ہے میاں وہ بالقیاس الی المؤثر فیہ، رطوبت بنسبت مؤثر کے ہے، برودت بنسبت متاثر کے ہے، رطوبت بنسبت مؤثر کے، تو مؤثر والی جہت الگ ہے اس میں، متاثر والی جہت تو الگ ہے. سمجھائیے؟ المشکل له والمیل بالفعل، کہ دیکھو میاں جو چیز اس کی شکل بناتا ہے اور اس میں حالت انبعاثیہ پیدا کرتا ہے، میل حالت انبعاثیہ پیدا کرتا ہے، اس کے بنسبت اس میں رطوبت ہے. اے میاں رطب شے جو ہے، رطب نمی والی شے، اس میں مؤثر اثر جلدی کر سکتے. مثلا دیکھو گارے میں نمی ہے نا، رطوبت ہے نا، تو گارے میں کلال آ گیا، کلال جانتے نہیں؟ جانتے کیا کہتے ہو؟ وہ جو برتن بناتا ہے مٹی کے، کمار ہمارے یہاں کلال کہتا ہے. وہ کمار آ گیا، گارا بنا لیا، تو چائدانی بنا لی اس گارے سے، چائدانی کو توڑ مروڑ کے پیالہ بنا لیا، پیالی کو توڑ مروڑ کے یہ موبائل کی شکل بنا لی، اس کو توڑ مروڑ کے، تو دیکھو مؤثر تاثیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سمجھ آئیے؟ اس کی ایک شکل کو توڑتا ہے، دوسری شکل بناتا ہے. تو رطوبت کا پتہ لگتا ہے، رطوبت ہے اس میں بالنسبت الی المؤثر فی، کہ اس کی ایک شکل کو بگاڑ کے دوسری شکل دے دیتا، اس میں تاثیر کر رہا ہے نا. تو دو جہات ہوئی پانی میں، برودت کے لیے الگ جہات، متاثر والی جہات، اور رطوبت کے لیے مؤثر والی جہت، المشکل جو اس سے شکلیں بناتا ہے، مٹی سے، نمدار چیز سے، رطب چیز سے شکلیں بناتا ہے. کبھی پیالہ بناتا ہے اسے، تو کبھی چائدانی بناتا ہے، تو کبھی کوئی شے بناتا ہے، تو کبھی کوئی شے بناتا ہے، کبھی لوٹا کوزا بناتا ہے، تو کبھی گڑھا بناتا ہے. ہمیں آئیے؟ تو یہ کیا ہوا؟ مؤثر. اور وہی مؤثر جو ہے وہی مشکل ہے، اور وہی بالفعل میل ہے اس میں پیدا کرنے والا، حالت انبعاثیہ.
ہمیں آ گئی ہے. تو میاں یہ جہاد متعدد ہوئے تو اس لیے ایک سے کئی آثار صادر ہوئے. سمجھ میں آ گئی ہے. بل تحریک بل سے ترقی کر رہا ہے بلکہ اے میاں حرکت بھی صادر ہوا کرتی ہے اس سے. صورت مائیہ ما اس پانی سے حرکت بھی صادر ہو جاتی ہے. دیکھو میاں پانی ڈونگی جگہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو ڈونگی جگہ اس کے لیے کیا ہے؟ حیض طبعی. پانی کی طبیعت کا تقاضا کیا ہے کہ ڈونگی جگہ میں رک جاؤ. ڈونگی جگہ میں یہ اس کی طبیعت کا تقاضا. اور جگہ اگر ڈونگی نہیں ہے ایسی اس میں چڑھائی اترائی ہے تو یہاں اگر آپ پانی پھینکیں گے تو پانی رکے گا. کدھر جائے گا؟ وہ جو جگہ ڈونگی ہے اسی طرف جائے گا. اگر مانے نہ ہو تو مانے ہو تو الگ بات ہے کہ آپ وہاں پر بند ڈال دیں تو وہ تو پھر الگ چیز ہے. لیکن اس کی طبع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے. اگر حیض غیر طبعی میں پانی حاصل ہوا پانی موجود ہو گیا تو حرکت کرے گا. حیض طبعی کی طرف جائے گا ڈونگی جگہ کی طرف جائے گا. اور ڈونگی جگہ میں حیض طبعی میں موجود ہو گیا تو وہاں اس کی طبیعت کا تقاضا ہے سکون حرکت نہیں وہاں رک جائے گا. تو یہ حرکت بھی سکون بھی یہ صادر ہوتے ہیں کس سے؟ اسی پانی سے. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے فرمایا بل التحریک ان لم یمنع مانع بالقیاس الى الحیض الغریب. ہاں حرکت صادر ہوگی اگر مانع نہ ہو تو کب صادر ہوگی؟ بالقیاس الى الحیض الغریب. اگر وہ پانی حاصل ہے حیض غریب حیض طبی میں حاصل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک چڑھائی کے اوپر ڈال دو یا پانی کدھر جائے گا؟ حرکت کرے حیض طبی کی طرف کیونکہ یہ چڑھائی جو ہے یہ اس کا حیض غریب ہے حیض طبی نہیں ہے. سمجھ آئیے. والتسکین بالقیاس الى الحیض المناسب. سمجھ آئیے. اور اگر حیض طبعی مل گیا پانی کو وہاں رک جائے گا تسکین وہاں ساکن ہو جائے گا. سمجھ آئیے. ڈونگی جگہ مل گئی رک جائے گا وہاں سے حرکت نہیں کرے گا. تو یہ میاں مختلف قسم کے حرکات و سکنات بھی صادر ہوتے ہیں پانی سے لیکن مختلف جہات سے. حیض غریب کی طرف اس کی نسبت کرو تو متحرک ہے. حیض طبی کی طرف اس کی نسبت کرو تو ساکن. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا.